وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی پڑھا کرو، اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا، چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا۔ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا، وہ بھی سونا ہو جاتی تھی۔ پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا۔ کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی۔ قبرستان ہو، ٹانگ ایک ہو، چکر آئے گا، بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی؟ اس میں کون سی پیر کی پیری ہے؟ ایک شخص نے اپنے سسر کو غصے کی حالت میں کہا کہ میرا آپ سے اور آپ کی بیٹی سے رشتہ ختم ہے، تو اس سے پوچھیں اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تین بھی، حنفی مسلک میں تین پڑھتے، سارے تین ہیں، وہ دو پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، اتصال سے پڑھتے ہیں۔ اور سجدہ کرے، زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے، رکوع میں جتنا جھک سکتی ہے جھکے۔ احرام کی حالت میں چہرے پر نقاب تھا، پتہ نہیں تھا، بہرحال اگر سارے عمرے میں اس نے نقاب باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی بوڑھے کو میں ساتھ طواف کرا رہا تھا تو میں عمل نہیں کر سکا، کوئی جرمانہ نہیں۔ پاکستان میں ایک پیر صاحب نے کوئی تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ برکت والی تھیلی ہے، یہ لے جاؤ، اس میں اپنا پیسے رکھو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، انشاءاللہ تم سب جب رکھ لو گے تو تھیلی بھی لے جائیں گے اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پیر کا مال تو بڑھ گیا نا، تھیلی میں خود برکت ہو گئی۔ یہ برکت نہیں، حرکت ہے۔ بائیں ہاتھ میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دائیں پہ کریں۔ تجارت کے اصول جو ہے، اقتصاد اسلامی کتاب پڑھیں۔ اگر کسی کا کام سرکاری دفتر میں رکا ہوا ہے، نہیں ہوتا، اس کی مدد کریں۔ اگر اس کو زبردستی ظالم رشوت لیتا ہے تو دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ پلاٹ فروخت کرنا ہے، اس کے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کریں، بروکر سے کہیں، کوشش کریں۔ طواف کے 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر اس نے نہیں پڑھے، پاکستان چلا گیا، وہیں پڑھ لیں۔ میں نے حرم سے کسی کے چپل اٹھایا اور پاکستان بھی پہنچ گیا، تو مہربانی کر کے اتنے پیسے خیرات کر دو۔ حجر اسود کو دور سے اگر اشارہ کریں، ہاتھ لگے تو چومیں ورنہ نہ چومیں۔
سبز لائٹیں جو لگی ہیں صفا مروہ میں، وہاں تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صفا مروہ جب شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ غلاف کعبہ پر کسی کا نام نہ لکھیں، ایسی باتیں ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے سورج گرہن کے بارے میں لوگوں نے بتا دیا تھا، یہ علم غیب نہیں ہے۔ جیسے گھڑی دیکھ کر کوئی وقت بتا دے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جیسے دوربینوں کے ذریعے سے اندازہ کر کے بتا دیں کہ اب رفتار کتنا ہے، یہ کب تک ہوگا، کیسا، یہ تو اسباب کے تابع علم ہے۔ ما تحت الاسباب جو ہے وہ ایک غیب ہوتا ہے، ما فوق الاسباب۔ اچھا وہ یہ بتا دیں گے کہ کب سورج گرے گا اور جہنم میں اس کو گرا دیا جائے گا، کب، وہ بتا دیں، تاریخ بتا دیں۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت الشمس والقمر يكوران ويسودان ثم يلقيان في الجهنم۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، تو نہ سسرال کہتی ہیں، بہرحال تو آپ خاندان تصور طلاق لینی پڑے گی، پھر اسی کے نکاح میں 12 سال گھر بیٹھی ہوگی۔ یہ کون سی شریعت اسلام میں ہے؟ فوراً خلو کرو، طلاق لو، جان چھوڑو اپنی۔ 25 سال ہو گئے ولیمہ نہیں کیا، چلو نہیں کیا تو نہیں کیا، غریب ہوگا، نہیں ہوں گے پیسے۔ میں نے صفا مروہ بھی کر لیا، ابھی اپنے بال نہیں کاٹے، پہلے دوسرے کے کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ کسی کے لیے طواف میں اپنا طواف کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ میں نے حیض کی حالت میں نیت کی تھی، مکے آنے کے بعد غسل بھی کیا اور کپڑے بھی بدلے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے علاقے میں وہاں مرزائیوں نے ایک اڈا بنایا ہوا، اللہ ان کے سارے اڈے ختم کرے۔ بال ٹینڈ کرانے کے پہلے چہرے پہ دانہ پھوڑ دیا، خون بھی نکلا، کچھ نہیں ہوتا۔ کیا قصر پر قبر پر سلام کرنا؟ پتہ نہیں کیا لکھا، وہ تو حکم ہے السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسر۔ اگر کوئی مسجد عائشہ جائے، وہاں سے احرام نہ باندھے، بغیر احرام آ جائے، کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائی کو پولیس کیس میں غیر مسلم ملک میں پھنسایا کہ اللہ اس کی مدد کرے اور رہائی عطا فرمائے۔ ایک عورت اپنے احرام میں تھی، وہ طواف کر لیا لیکن اپنے قافلے سے بچھڑ گئی، دوسرے دن صفا مروہ دوڑی، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے، سب کچھ دیکھنا جائز ہے، دیکھنا تو منع نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضور نے میرا بدن نہیں دیکھا اور میں نے بھی حضور کا بدن نہیں دیکھا۔ یہ ہے عفت اور تقویٰ۔ ویسے دیکھنا کیا چاہتے ہیں؟ پیشاب کی جگہ ہے، پخانے کی جگہ، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا سرجن ہے، وہ کہتا ہے مکی صاحب جب ہمارے لیڈیز کے آپریشن ہوتے ہیں مجھے 8 دن اپنی بیوی کے پاس جانے کا خیال بھی نہیں رہتا، اتنا خوف آتا ہے کہ کیا ہے اور کیسا نظام اللہ نے بنایا، بچہ کیسے پرورش پاتا ہے، کیسے اندر ہوتا ہے۔ وہ سسٹم دیکھ کر وہ کہتا ہے ڈر لگتا ہے دل میں، اپنی بیوی کا خیال بھی بھول جاتا ہوں۔ تم دیکھنا چاہتے ہو جی بڑی پیاری چیز ہے، دیکھ لو۔ انا للہ، دیکھنا ویسے شریعت میں جائز ہے، تمہاری مرضی، مسئلہ ہم نہیں بدل سکتے۔